السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی ہے جنت کی خوشبو سے محروم لوگ، آج ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جو لوگ اپنی اولاد کے معاملات میں عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے اور بددیانتی اور حق تلفی کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنے لگی ہوں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ حسین بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میرے والد گرامی نے مجھے عطیہ اور تحفہ دیا۔ تو عمرہ بنت رواحہ جو کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، فرماتی ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہیں بناتے ہو۔ تو میری والدہ کے اصرار پر میرے والد محترم مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہوا ہے عطیہ دیا ہے، اور ساتھ ہی عمرہ بنت رواحہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس عطیے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ بنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے تمام بچوں کو عطیہ اور تحفہ دیا ہے یا صرف اسی بیٹے نعمان کو دے رہے ہیں؟ تو کہا، یا رسول اللہ، صرف اسی کو ہی دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے معاملات میں عدل و انصاف کا معاملہ کیا کرو، بددیانتی اور حق تلفی نہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اشہد علی جور، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انسان کو جھوٹ پر اور اللہ کی نافرمانی پر گواہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔